بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس، امریکہ اور چین بیک وقت محاذ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روس کے قریب جوہری آبدوزیں تعینات کرنے کا حکم۔ روس اور یوکرین کی جنگ اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست تصادم کا پہلا قدم اٹھ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی خطرناک قدم اٹھاتے ہوئے 2 نیوکلیر آبدوزیں روس کے قریب پوزیشن کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اقدام صرف ایک وارننگ نہیں بلکہ جنگ کی تیاریوں کا صاف عندیہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روس کو 8 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ یوکرین میں جنگ بند کرے ورنہ امریکہ ایٹمی حملے کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل ٹرمپ 50 دن کی مہلت دے چکے تھے، لیکن اب انہوں نے اسے مختصر کر کے صرف چند دنوں کی وارننگ میں بدل دیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی یوکرین پر تباہ کن حملے شروع کر دیے ہیں اور اب یورپ کے ممالک جیسے جرمنی، پولینڈ اور فرانس ہائی الرٹ پر جا چکے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ روس کا اصل ہدف یوکرین نہیں بلکہ پورا یورپ ہے۔ دوسری جانب روس کے سابق صدر دمتری مدیوف، جو اس وقت قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی ہیڈ بھی ہیں، نے امریکہ کو کھلے الفاظ میں للکارا ہے۔ ان کے بیانات سے ڈونلڈ ٹرمپ شدید برہم ہوئے اور انہوں نے نیوکلیر آبدوزیں فوری پوزیشن کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر روس کی دھمکیاں عمل میں بدلتی ہیں تو وہ حملہ کرنے کے لیے گریز نہیں کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کی تائیوان پر بڑے حملے کی تیاری مکمل۔ چین اور تائیوان کا دیرینہ تنازع اب جنگ کی صورت اختیار کرنے والا ہے۔ عالمی میڈیا بشمول اسکائی نیوز اور بلومبرگ نے تصدیق کی ہے کہ صدر شی جن پنگ کسی بھی لمحے تائیوان پر حملے کا حکم جاری کرنے والے ہیں۔ سینکڑوں ٹینک، لڑاکا طیارے، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل اور ایئر کرافٹ کیریئرز تائیوان کے گرد تعینات کر دیے گئے ہیں۔ مقامی چینی ذرائع کے مطابق صرف ایک آپریشنل حکم باقی ہے۔ دوسری جانب تائیوان کی وزیر خارجہ نے اسکائی نیوز کو واضح طور پر بتایا ہے کہ چین نے حملے کی مکمل تیاری کر لی ہے اور تائیوان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تائیوان کی حکومت نے پرو چائنا سیاستدانوں کو ڈی سیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی، جس سے چین کو بین الاقوامی سطح پر ایک نیا اخلاقی و سیاسی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اسی دوران برطانیہ اور آسٹریلیا نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر چین نے حملہ کیا تو وہ چین کے خلاف براہ راست جنگ کریں گے۔ جاپان بھی اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ادھر تائیوان نے ایک خفیہ ڈرون فوج بنانے کا آغاز کر رکھا ہے تاکہ کسی ممکنہ چینی یلغار کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن ماہرین کے مطابق چین کی ٹیکنالوجی اور عسکری طاقت کا مقابلہ اکیلا تائیوان تو کیا نیٹو بھی مکمل تیاری کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال ایک واضح اشارہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ روس یوکرین جنگ، ایران اسرائیل کی کشیدگی اور اب چین تائیوان ٹکراؤ، یہ سب ایک بڑے عالمی تصادم کی کڑیاں بنتی جا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا اہم بیان۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ جنگ بندی ہوگی یا پھر ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے آرمی چیف ایال زمیر نے غزہ کی پٹی میں لڑنے والے فوجیوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ ان کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم جان لیں گے کہ کیا ہم حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فوج کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو لڑائی بغیر کسی خاتمے کے جاری رہے گی۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ فوجیوں کو اسرائیلی مفادات کی بنیاد پر بدلتی حقیقت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اسرائیل کے چینل 12 کے ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی چیف آف اسٹاف نے غزہ میں زمینی کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ آؤٹ لیٹ کے حوالے سے اسرائیل نے اس تجویز کو غزہ پر قبضے کا منصوبہ قرار دیا۔ رپورٹ کردہ بلیو پرنٹ کو رفح میں نتن یاہو کے متنازع حراستی کیمپ کے منصوبے کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے ایال زمیر مبینہ طور پر مخالفت کرتے ہیں۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے گا اگر 60 دن کی مجوزہ جنگ بندی کے بعد جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اسرائیلی افواج بتدریج اس سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر رہی ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی آذربائیجان سمیت وسطی ایشیائی ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے آذربائیجان اور دیگر متعدد وسطی ایشیائی ممالک کو ابراہیم اکارڈ میں شامل کرنے کے لیے متحرک ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے باخبر 5 ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ آذربائیجان کے ساتھ فعال انداز میں بات چیت کر رہی ہیں اور انتظامیہ کو توقع ہے کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات گہرے ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آذربائیجان اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک کے اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی طویل عرصے سے تعلقات قائم ہیں اور اس معاہدے میں شامل کرنے کا مقصد نمائشی ہے تاکہ تجارت اور عسکری تعاون سمیت تعلقات مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ آذربائیجان کے حوالے سے ایک اور اہم نکتہ اس کا پڑوسی ملک آرمینیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان امن معاہدہ کرانے پر غور کر رہے ہیں تاکہ اس کے لیے ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کی شرط رکھی جا سکے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہوا کہ دیگر وسطی ایشیائی ممالک میں سے کس کس کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، جبکہ خطے میں قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور کرغزستان جیسے ممالک شامل ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار نے وسطی ایشیائی ممالک کے نام تو نہیں بتائے، تاہم اتنا کہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کی توسیع صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک فوج میں جدید گن شپ ہیلی کاپٹر شامل۔ پاک فوج میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر شامل کر لیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملتان گیرین کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل کا ملتان گیرین آمد پر کور کمانڈر نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی عملی تیاری اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیت کی تعریف کی اور قومی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا روس سے تیل نہ خریدنا خوش آئند ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ بھارت اب روس سے تیل نہیں خرید رہا۔ اگر بات درست ہے تو یہ ایک مثبت خوش آئند پیش رفت ہے۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ اطلاع درست ہے یا نہیں، لیکن میری سمجھ کے مطابق بھارت اب روسی تیل کی خریداری بند کر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب یوکرین جنگ کے تناظر میں امریکہ روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے عالمی سطح پر توانائی کی خرید و فروخت پر نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ تجزیہ کار اس بیان کو بھارت اور امریکہ تعلقات میں ایک اہم اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آسٹریلیا کا پہلا خلائی راکٹ پرواز کے چند سیکنڈ بعد ہی گر کر تباہ۔ آسٹریلیا میں بنایا جانے والا پہلا خلائی راکٹ پرواز کے چند سیکنڈ بعد ہی دھماکے سے پھٹ گیا۔ ایرس نامی راکٹ بدھ کے روز گلمور اسپیس ٹیکنالوجیز سے لانچ کیا گیا تھا، جس کو بنانے کا مقصد مدار میں چھوٹے سیٹلائٹس کو پہنچانا تھا۔ راکٹ کو آزمائش کے لیے شمالی کوئنز لینڈ کے ایک قصبے 52 کے قریب قائم اسپیس پورٹ سے روانہ کیا گیا تھا۔ جاری کی گئی فوٹیج میں راکٹ کو کریش ہونے سے قبل لانچنگ ٹاور گرنے اور ہوا میں اڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔